حضرت خالد بن ولید the sword of Allah یعنی سیف اللہ کی تلوار۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک ناڈر بہادر جنگی فنون کے ایک ماہر کمانڈر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کامیابی کی پل باندھ دیے اور اتنی دنیا تک آپ کا نام فتح کی فہرست میں رہے گا۔ حضرت خالد بن ولید کا انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں گہرم مچ گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ کا گھوڑا اشجع جس پر بیٹھ کر آپ نے تمام جنگیں لڑی وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ترکی میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، اللہ کی یہ تلوار جس نے دو عظیم سلطنتوں روم اور ایران کی چراغ بجھائے۔ صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم ایک شہر کو فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی ہر دو جمعوں کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد کی روحانی تعلق کی گواہی دی۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی اور موت پر اللہ کے ہاں سے بہت یقین تھا۔ اس پر ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائیوں کے اکیلا کا محاصرہ کیا تو ان کا سب سے بڑا پادری آپ کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں بہت تیز زہر تھا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا کہ اب ہمارے قلعے کا محاصرہ اٹھا لے، اگر تو نے دوسرے قلعے فتح کر لیے تو اس قلعے کا قبضہ ہم بغیر لڑائی کے تم کو دے دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ہم پہلے اس قلعے کو فتح کریں گے، بعد میں کسی دوسرے قلعے کا رخ کریں گے۔ یہ سن کر بوڑھا پادری بولا اگر تو اس قلعے کا محاصرہ نہیں اٹھائے گا میں یہ زہر کھا کر خودکشی کر لوں گا اور میرا خون تمہارے گردن پر ہوگا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ ناممکن ہے تیری موت نہ آئی ہو اور تو مر جائے۔ بوڑھا پادری بولا اگر تمہارا یہ یقین ہے تو لو پھر یہ زہر کھا لو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ زہر کی پوڑیاں پکڑ لی اور دعا کی اور اس پر پونک کر وہ زہر کھا لیا۔ پادری کو مکمل یقین تھا کہ یہ چند لمحوں میں موت کی وادی میں پہنچ جائے گا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند منٹوں کے بعد آپ کے بدن پر صرف پسینہ آیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پادری سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر موت نہ آئی ہو تو زہر بھی کچھ نہیں بگاڑتا۔ پادری کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا اور قلعے میں جا کر کہنے لگا کہ میں ایسی کون سے مل کر آیا ہوں جتنا زہر ان کے ایک آدمی نے کھا لیا، اگر اتنا پانی میں ملا کر ہم تمام اہل قلعہ کھاتے تو یقیناً مر جاتے، مگر اس آدمی کا مرنا تو دور وہ بے ہوش بھی نہ ہوا۔ میری مانو تو یہ قلعہ اس کے حوالے کر دو اور اس سے لڑائی نہ کرو۔ چنانچہ وہ قلعہ بغیر لڑائی کے صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی سے فتح ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید کا پیغام امت مسلمہ کے نام: موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کا موت بستر پر نہ آتی۔ جزاک اللہ۔